تو جناب اسی گاؤں یعنی گولے کی میں ہی ہم موجود ہیں، اور جیسا میں نے بتایا کہ یہیں کے صرف ایک گاؤں کے 6 نوجوان اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں، اور یہاں جس گھر میں ہم موجود ہیں یہاں کے 22 سالہ نوجوان ہیں، ان کے والد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے ماموں بھی ہیں، باقی رشتہ دار بھی. ذرا ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے جی بیٹے کا؟ اسامہ طارق. اسامہ طارق. اور آپ نے بتایا کہ 22 سال کی. جی 22 سال کی عمر. ابھی کیا کچھ خیر خبر ہے حکومت کی طرف سے؟ کچھ آپ کو اپنے ذاتی؟ حکومت کی طرف سے یہ ہے کہ وہ ٹیسٹ کہہ رہے ہیں کروائیں جی DNA، اور ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ ان کی اگر ڈیڈ باڈی ہوئی تو واپس لائیں گے. اور اس کے علاوہ جو جنٹ کا طریقہ کار ہے وہ تو سب اس نے جھوٹ بولا ہے. اس نے کہا اگر شپ بڑا ہوا تو پھر بچے بیٹھیں گے، چھوٹا ہوا تو نہ بیٹھے، اور ہم بھی پیسوں کے حقدار نہیں ہیں اگر شپ چھوٹا ہوا تو. شپ تو ساری دنیا نے دیکھا ہے سمندر کے اندر کہ کیسے اس کو لوڈ کیا ہوا تھا اور کیسے بچوں کو بند کیا ہوا تھا، اور بچے پیاس کی حالت میں، اور پتہ نہیں کیا ان پر گزری. یہ تو وہ جانتے ہیں یا رب جانتا ہے. تو یہ سراسر ظلم ہے اور انتہائی ظلم ہے. میں تو یہ سوچ کے دہل جاتا ہوں کہ وہ 6 افراد جو بغیر پانی کے پیاس کی وجہ سے مر گئے اس کے حادثے سے پہلے ہی، تو آپ اندازہ کریں کہ یہ ظاہر چاہتے ہی کچھ ایسا ہی تھے، کچھ ایسا ہی معاملہ. تو یہ بیٹے کی خواہش تھی کہ وہ جانا چاہتا تھا یا گھر والوں کا سب کا مشورہ تھا؟ اس کی کوئی ضد نہیں تھی. آج سے 2 سال پہلے اس نے ارادہ کیا تھا، میں روکتا تھا اس کو کہ نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. تو ابھی جو ہمارے گاؤں کے 3-4 بچے جو پہنچے ہیں اسی گاؤں کے، تو میں نے سوچا چلو بچہ پہلے بھی کہتا رہتا تھا چلو اس کو بھیج دیتے ہیں. کتنی تقریباً رقم ہے جو ایجنٹ کو ادا کی گئی؟ وہ 24 لاکھ. 24 لاکھ روپے. جی. کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا مطالبہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ؟ مطالبہ تو ہمارا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کو سزا ملنی چاہیے جو انہوں نے جھوٹ بولا ہے، فراڈ کیا لوگوں کے ساتھ اور خاص طور پر نوجوانوں کے ساتھ. اور دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہماری رقم واپس کی جائے. پیمنٹ آپ پہلے کر چکے تھے؟ جی پیمنٹ ہماری ہو چکی ہے، بلکہ گاؤں کے باقی جو ہیں وہ 6-7 ان کی بھی پیمنٹ کلیئر پہلے سے. ادارے ایجنٹس کو پکڑنے کے حوالے سے کچھ آپ کو سنجیدہ نظر آ رہے ہیں؟ کام ہو رہا ہے اس سلسلے میں؟ کوئی معلومات نہیں ہے انہوں نے؟ کام ہو رہا ہے، دیکھیں اب اللہ پہ یا بھروسہ. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ہم ان سے بھی درخواست کریں گے کہ وہ دعا کریں. بس یہ بتائیے کہ یہ ایجنٹس یہ کیا مخلوق ہے کہ یہ اتنی آسانی سے لوگوں کو قائل کر لیتے ہیں اپنی بات پہ؟ جس طرح آپ نے بھی فرمایا نا کہ ایک طرح سے انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ سبز باغ دکھا دینا یا آئینے میں اتار لینا کہ جناب ہم بہترین طریقے سے لے کے جائیں گے، شپ بھی بڑا ہوگا اور وہاں بھی. ان کی دیکھیں ابھی یہ تو چیزیں ساری سامنے نظر آ گئی ہیں. جی. کہ ابھی شپ ادھر سے جمعے کو روانہ ہوا ہے تقریباً صبح 5 بجے 9 تاریخ کو. تو ٹھیک 3 دن کے بعد انہوں نے شور ڈال دیا کہ شپ ریسیو ہو گیا، حالانکہ بالکل شپ ریسیو نہیں ہوا تھا. یہ سب ان کا ڈرامہ تھا، جھوٹ تھا. اچھا پہلے خبر یہاں پہنچا دی کہ شپ ریسیو ہو گیا وہاں پہ؟ جس دن یہاں سے روانہ ہوا ہے لیبیا سے، اس دن انہوں نے 3 دن کے بعد یعنی جمعے کو روانہ ہوا اور اتوار کو ان ایجنٹس نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ بھائی مبارک ہو آپ کے بچے ریسیو ہو گئے ہیں. 2-3 دن کے بعد میسج آنا شروع ہو جائیں گے، فون آنا. تو ہم یہ 2-3 دن کیا 4-5-6 دن کے بعد بھی رابطہ کرتے ہیں، کوئی رابطہ نہیں ہوتا اور خبر ملتی ہے، خبر بھی مل جاتی ہے. اور یہ سب ان کا آخر تک انہوں نے جب یہ حادثہ ہو گیا اس کے بعد بھی کہتے تھے کہ بچے تھکے ہوئے ہیں تاکہ کہانیوں پر کہانیاں انہوں نے تو حادثے کا ماننا تک نہیں تھا پہلے. لیکن یہ ظاہر جب ہم کسی کو 24-25 لاکھ روپے دیتے ہیں پھر اپنے بچے کی زندگی بھی ایک طرف سے اس کے حوالے کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی رابطہ یا کوئی نہ کوئی ٹرسٹ تو یا کوئی نہ کوئی اعتماد کا ذریعہ تو ہوتا ہے یا کوئی تعلق ہوتا ہے اس سے یا کوئی ریفرنس ہوتا ہے. تو یہ جو ایجنٹس ہیں ان سے کس طرح سے تعلق ہوتا ہے یا یہ کس طرح سے؟ میں نے پہلے بات بتائی ہے کہ 2-4 بچے جو پہلے گاؤں کے گئے ہیں نا ان کو دیکھ کر بچے نے کہا کہ وہی ریفرنس بن جاتے ہیں. جی یہ بن جاتے ہیں. اب یہ کہ وہ ان کی نشاندہی کر دی ہے آپ نے متعلقہ ادارے. چلیے جی بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ اگین وہی بات کہ آسانی کا معاملہ فرمائے. اللہ کرے کوئی ایسی خبر آ جائے جو معجزہ ہی ہو انشاءاللہ. آپ ذرا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے. عبد الرحمان میرے ساتھ موجود ہیں. عبد الرحمان سے چھوٹے بھائی ہیں عبداللہ جو اس کشتی حادثے کی نظر ہوئے ہیں. کیسے ہیں آپ رحمان؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. بھائی کے حوالے سے کیا خبر ہے ابھی تک؟ خبر یہی ہے 11 تاریخ کو اس نے میسج ہمیں کیا ایجنٹ نے. اس نے کہا مبارک ہو ریسیو ہو گئے ہیں. تو یعنی 9 کو کشتی 8 یا 9 کو چلی ہے. ہاں. اور انہوں نے 11 کو آپ کو میسج کر دیا کہ وہ ریسیو بھی ہو گئی. ریسیو بھی ہو گئی ہے. اچھا.
ہم نے پھر ادھر مبارک دی سب کو, چاچو لوگوں کو, ماموں کو, سب کو بہت خوش ہوئے, ریسیو ہو گئی ہے. اس کے بعد پھر ایک دن گزرا, دوسرے دن ہمیں پتہ لگا ایک کشتی ڈوب گئی ہے. اچھا. ہم نے اسے فون کیا, ایک کشتی ڈوب گئی ہے, اس میں تو نہیں ہے ہمارا بھائی. اس نے بولا نہیں وہ کشتی اور تھی, وہ پرسوں نکلی ہے, آپ کے بچے جو ہیں ریسیو ہو گئے ہیں. ادھر ہمارے محلے کے 5 لڑکے ہیں. تو ہم نے پھر اور سارے عبداللہ کی عمر کے تقریباً نہیں, اچھا, 2 شادی شدہ ہیں. دو شادی شدہ. تو جو 3 ہیں وہ بھی اس سے بڑے ہی ہیں. عبداللہ کی عمر تقریباً 18 سال تھی. 18 سال, آپ سے چھوٹا ہے؟ جی چھوٹا مجھ سے. تو یہ اس کی اپنی خواہش تھی جاننے کی یا آپ گھر والے چاہتے تھے یا اس کی اپنی خواہش تھی؟ جی. اور کتنے پیسے دیے ایجنٹوں کو؟ 24 لاکھ. 24 لاکھ روپے. اور بھائی کی ابھی تک کوئی خیر خبر نہیں ہے؟ نہیں ابھی تک. ابھی گھر میں کیا ڈسکس کر رہے ہیں آپ؟ امید ہے باقی کہ مل جائے گا یا امید ختم ہو گئی ہے؟ نہیں بھائی, ابھی کوئی امید اب ختم ہو گئی. ہم نے اس کا غائبانہ جنازہ بھی ادا کر دیا. تو امید اس لیے ختم ہوئی ہے کیونکہ ہمارے گاؤں کا ایک لڑکا کیسر ہے, تو اس نے ویڈیو اس کی وائرل ہوئی, آپ نے بھی دیکھی ہوگی. اس نے بتایا, جب اس نے خود ویڈیو بنوائی اور کہا کہ ہمارے گاؤں گولے کی کے سارے لڑکے اس شپ میں موجود تھے جو شپ ڈوبی ہے. تو اس گاؤں کے تقریباً 6 لڑکے تھے؟ 8. اچھا. ایک ہمارے گاؤں کا بانجا تھا اور دوسرے ہمارے اپنے لڑکے تھے. تو سب جو ہے نا وہ یعنی اس نے تصدیق کر دی کہ اسی شپ میں تھے اور اس شپ کے اندر. ہاں, اس پہلے ہم مطمئن تھے. ہم نے کہا ایجنٹ جو کہہ رہا ہے شاید اس میں نہ ہو, رسیو ہو. ہاں یہی ہمیں تھا. لیکن جب اس نے کیسر نے ابو سے بات کی, فون پہ بات کی, پھر میرے جو ہے نا ننوال گاؤں میں ایک لڑکا, ادھر بھی ایک لڑکا بچا ہے مہتاب علی جس کا نام ہے, اس سے بھی ہماری بات ہوئی. تو رحمان آپ تو زیادہ اچھا بتا سکو گے نا کہ آپ نوجوان ہو اور عبداللہ بھی نوجوان تھا. یہ نوجوان ہی زیادہ جانا بھی چاہتے ہیں یورپ سیٹل بھی. تو کیا آپ کا اپنا بھی کبھی دل چاہا کہ میں بھی جاؤں؟ یہ نوجوان آپس میں کیا ڈسکشنز کرتے ہیں, کیوں جانا چاہتے ہیں پاکستان کو چھوڑ کے؟ آخر ایسی کیا چیز ہے, کیا ان کو اپنا مستقبل ایسا کیا نظر آتا ہے کہ جو اپنی جان پہ کھیلنے میں بھی تیار ہو جاتے ہیں؟ مستقبل بھائی ادھر اس لیے نظر آتا ہے, ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کتنی مہنگائی ہو گئی ہے سب کچھ. ہمارا ویسے ادھر بھی شکر الحمدللہ بہت اچھا سیٹ اپ ہے. ڈیری فارم ہے اپنا, 3 ملازم رکھے ہوئے ہیں, بہت اچھا ماشاءاللہ سیٹ اپ ہے. لیکن پھر بھی اس نے ضد کی میں نے ادھر جانا, کیونکہ ہمارے جو ساتھ اس سے پہلے شپ پہنچے ہیں نا ادھر اٹلی, لڑکے پہنچے ہیں ہمارے, وہ بھی تقریباً 10 سے 12 لوگ تھے. وہ اس کے دوست تھے, وہ ان کے پاس ہی بیٹھا کرتا تھا, شام کو گپ شپ لگاتا تھا. تو انہوں نے کہا تھا, ایک نے کہا کبھی بھی نہ آنا اس راستے میں, دوسرے نے کہا آ جاؤ کوئی مسئلہ نہیں. پھر وہ ان کے ساتھ چلا گیا, سب اس کے دوست تھے. پھر جو بعد میں گئے ہیں وہ بھی اس کے دوست تھے, ان کے ساتھ رات کو مشورہ کرتا تھا, اکٹھے بیٹھتے تھے کسی دکان پہ یا کسی ڈیرے پہ بیٹھ کے تو مشورے کرتے تھے. تو پھر وہ چلے گئے اچانک. ایک دن اس سے پاسپورٹ وغیرہ سینڈ کیے, تو دوسرے دن اس نے بولا کہ کل آپ کی ٹکٹ ہے. اچھا, یہ ایجنٹ نام کا جو مافیا ہے یہ کیا یہ عام طور پہ یہاں پھر رہے ہوتے ہیں کہ ہر بندے سے رابطے میں ان کو سبز باغ بھی دکھا رہے ہیں؟ ایسا یہ بھی پتہ ہے کہ انہوں نے پہلے بھی بندے بھجوائے ہیں اور خیر سے پہنچ گئے ہیں, تبھی ایک طرح سے مارکیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے نا. ہاں کہ جی پہلے لیٹ سے 10 بندے پہنچا دیے انہوں نے, اور اس کی وجہ سے اگلے 10 بندے بھی ان کو مل جاتے ہیں. یہ کیا عام جاننے والے واقف کار ہوتے ہیں آپ یعنی بھائی؟ یہ لوگ جو ہیں یہ ہم لوگوں میں سے ہیں, یہ بھی ہمارے گاؤں سے بھی ہے. صحیح, ہمارے گاؤں سے بھی ہیں. یہ ساتھ قاسم آباد گاؤں ہے, اس سے تھا عرفان اس کا نام تھا. اس نے میرے پہلے چاچو گئے تھے, وہ اللہ کا شکر ہے وہ ریسیو ہو گئے, اٹلی پہنچ گئے, ابھی کام وغیرہ پہ لگے ہوئے ہیں. پھر ہمارے گاؤں کے 10-12 لوگ اور تھے, وہ بھی پہنچ گئے. پھر ایک جو گروپ اور نکلا, 10-12 لوگ اور تھے, وہ بھی پہنچ گئے. پھر اب یہ چوتھا یا 5واں گروپ تھا جس میں میرا بھائی عبداللہ تھا. بس دعا آپ کے لیے. ابھی کوئی ایسی چیز ہے جو فیملی کے لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کچھ کرے اس سلسلے میں, یا کوئی محکمہ یا کوئی ادارہ جس میں ہم آپ کی آواز بن سکتے ہوں, کوئی ایسی چیز جو آپ کہنا چاہیں؟ میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ کوئی دشمن بھی ہونا تو اس راستے سے نہ جائے.